السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سامعین حضرات، آج کے زمانے میں گمراہی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ گمراہ کن لوگ اپنی گمراہی کو صحابہ کے عشق میں یا اہل بیت اطہار کی محبت میں، جماعت اہل سنت میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ کون سی جماعت اہل سنت ہے جس میں صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی اور جانثاروں کی محبت میں اہل بیت کی گستاخی کو جائز قرار دے دیا گیا؟ اور وہ کون سی سچی پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار اور عطرت کی محبت ہے کہ جس میں صحابہ کرام کی گستاخی کو صحیح قرار دیا گیا؟ ایسے لوگ جماعت اہل سنت کا لبادہ پہنے ہوئے لیکن در حقیقت وہ نظریات اور عقائد جماعت اہل سنت کے بالکل برعکس ہے۔ اسی مضمون کے تعلق سے کچھ بات آپ سے عرض کروں۔ حضرت علامہ شیخ الاسلام امام احمد بن حجر مکی شافعی قدس سری نے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سعید ابن زبیر کہتے ہیں کہ آدمی جنت میں داخل ہو کر کہے گا کہ میرے ماں باپ اور بیوی بچے کہاں ہیں؟ تو اسے کہا جائے گا کہ انہوں نے تیرے جیسے عمل صالح نہیں کیے تھے۔ تو پھر وہ کہے گا کہ میں ان کے لیے عمل کرتا تھا اور اپنے لیے بھی کرتا تھا۔ تو پھر بس اس سے کہا جائے گا کہ تو بھی جنت میں داخل ہو جا اور انہیں بھی داخل کر لے۔ پھر حضرت علامہ حجر مکی فرماتے ہیں کہ سعید نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جنات عدن یدخلون ومن صالحا من آبائهم وازواجهم وذریاتهم۔ جب صالح باپ 7ویں پشت تک عام اولاد کو فائدہ پہنچا سکتا، ایک عام صالح باپ 7ویں پشت تک اپنی عام اولاد کو، اپنی اولادوں کو اس قدر فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ وہ اپنے عمل صالح کے سبب اللہ کے حضور اسے اس کی رضا والے گھر میں داخل کرے گا۔ تو پھر سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ وہ اپنے طاہر و طیب اولاد کو کس قدر فائدہ پہنچائیں گے؟ جب ایک عام صالح مومن بندہ اپنی اولاد کو اتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے تو پھر امام الانبیاء کی کیا بات ہے؟ اس لیے فرمایا گیا ترکتکم فی ثقلین، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت اور قرآن، ان کو تھامے رکھے، کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ دو بھاری چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی۔ پھر حضرت علامہ حجر مکی فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا کہ حرم کے کبوتروں کی اس لیے عزت کی جاتی ہے کہ وہ ان 2 کبوتروں کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے غار ثور کے منہ پر گھونسلہ بنایا تھا، جس میں ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، جو لوگ اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے ہیں، جو کینہ رکھتے ہیں،
وہ حرم کی محبت کرتے ہیں، مدینہ سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کبوتروں کی مدد پر محبت کرتے ہیں جو غار ثور کے منہ پر گھونسلہ بنائے۔ خدا کا خوف رکھو۔ یہ جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا یہ حضرت علامہ ابن حجر مکی شافعی قدس السر آپ الصواعق المحرق باب 12 صفحہ 549 میں آپ رقم دراز ہوتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔